الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال من رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں جامع مسجد میں ایک نکاح میں شرکت کا موقع ملا اور وہ نکاح بہت ہی سادہ تھا۔ طبیعت میں ایک تاثر پیدا ہوا کہ نوجوانوں کو اس عنوان پر ترغیب دی جائے اور نکاح کو آسان کرنے کے سلسلے میں آج کی اس محفل میں چند باتیں عرض کی جائیں۔ دلہن والے بھی نیک لوگ ہیں اور دولہا بھی نیکی، اللہ کے شکر سے، تو انہوں نے کوئی مانگ بھی نہیں رکھی اور بغیر لین دین کے وہ نکاح ہوا اور دولہا بھی متشرع، داڑھی واڑی، وہ ساری چیزیں سنت کے مطابق، اور پھر جمعہ کے بعد رخصتی ہو گئی اور اسی دن رات میں ولیمہ ہو گیا۔ یہ ایک نکاح میں شرکت کا موقع ملا تھا ہمیں پرنامبٹ میں۔ پرنامبٹ تمل ناڈو کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر اکثر میں جاتے رہتا ہوں بزرگوں کی ملاقات کے لیے۔ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس وجہ سے سفر کر کے میں جاتا رہتا ہوں۔ ایک موقع پر میں گیا ہوا تھا تو وہاں مسجد میں نکاح تھا۔ اس علاقے کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ نکاح پڑھاتے ہیں، تو بہت بڑی مسجد عالی شان، 2000 آدمی موجود تھے، بہت سادگی کے ساتھ نکاح، بہت سادگی کے ساتھ، تقریباً 8-10 دولہے تھے۔ مفتی صاحب کا معمول یہ ہے کہ 11:30 بجتے ہی نکاح پڑھا دیتے، معمول ہے وہاں کا، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، خارج مسجد کسی کا نکاح نہیں ہوتا، کسی بھی مسلک کے آدمی کا، کوئی بھی آدمی مسجد میں نکاح ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب تشریف لائے، ہم لوگ بھی سامنے بیٹھے، مفتی صاحب نے خطبہ نکاح پڑھا اور ایجاب قبول کرایا۔ اس کے بعد نہ سلام، نہ مصافحہ، نہ معانقہ، کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ نکاح کی سنتیں نہیں ہیں۔ بھائی لوگ ملتے ہیں، ہم بھی ملتے ہیں، رواج ہے یہ، اس کو رواج سمجھو، سنت نہیں ہے۔ جیسے عید کا مصافحہ سنت نہیں ہے، عید کے گلے ملنا یہ سنت نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ یہ ہم لوگ جو ملتے ہیں رواج ہے، ہمارے علاقے میں ملتے رہتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔
ایسے ہی دکان کا افتتاح وہ بھی سنت نہیں ہے، گلے ملنا. ولیمے کا مصافحہ معانقہ یہ بھی سنت نہیں ہے. شادی نکاح کے بعد گلے ملنا مصافحہ ملنا یہ بھی سنت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. رواج ہے ہمارے علاقے کا، مل لیتے ہیں، ہم بھی رواجی سمجھ کے ملتے ہیں. کبھی لوگ اعتراض کریں بھائی آپ بھی ملتے نا، ملتے بھی نہیں، مل رہا اس کو دھکے تھوڑی دے سکتے بیچارے، مل لیتے ہیں. لیکن یہ سمجھ کے ملتے ہیں کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے دل میں ملتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے دیکھا بالکل سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا، سارے لوگ اپنے چلے گئے. لڑکی والوں کے جو مہمان تھے انہوں نے اپنا کھانا کھا لیا، لڑکے والوں کے پاس لڑکے والے اپنے گھر میں کھانا کھا لیے. مغرب کے بعد ولیمہ. ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ رواج ایسا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ دور دور سے لوگ مہمان آتے ہیں، لڑکی والوں کے کھانے کا رواج کیونکہ اسلام میں نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. اگر کوئی لڑکی والا کھانا کھلاتا ہے تو ناجائز نہیں ہے. بھئی حرام نہیں بول سکتے ہم کیوں بول سکتے ہیں حرام؟ جب شریعت نے اجازت دی ہے کھانا کھلانے کی تو کھلائیے، لیکن مسنون نہیں ہے. فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسنون کھانا نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، سنت کے خلاف ہے وہ کھانا. تو لڑکی دور دور سے لوگ آتے ہیں، بھائی دوپہر سے زور سے لے کے عصر تک میاں بیوی کی رخصتی ہو گئی، خلوت ہو گئی، اور مغرب کے بعد ولیمے کا کھانا. جو مہمان آئے ولیمے کا کھانا کھائے چلے گئے، ختم. نہ پھول ہے کچھ بھی نہیں. ایسا عجیب زمانہ ہو گیا، یہ زمانہ ایسا ہو گیا کہ غلط چیز کو غلط بولنے میں بھی ڈر لگ رہا، کیونکہ سمجھنے کی استعداد نہیں رہی. اس وجہ سے بڑی حکمت سے سمجھانا پڑتا، ورنہ جوتے کھانے کی نوبت آتی، ہر جگہ بول دیے تو. ایک صاحب ہم کو لے گئے، مولانا چلیے زیارت کے لیے. حتی الامکان میں ایسی بدعات سے غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت بچتا ہوں. اب وہ محبت اور خلوص میں چلے گئے. اب لے جانے کے بعد ہم کو نہیں معلوم ہے، خبر میں چادر لائے پھول کی، اور میرے سے کہنے لگے محبت خلوص میں مولانا ایک طرف آپ بھی کو نہ پکڑیے. سنا دستور ہے وہ ایک کو نہ ادھر پکڑتے اور پھر قبر کے اوپر چادر پھول کی پہنائی جاتی ہے. میں نے کہا بھائی میرا پرہیز ہے، جھوٹ کیوں بولوں، میرا پرہیز ہے. اب وہ سمجھے کہ بیمار آدمی ہے پرہیز ہے، حالانکہ وہ پتہ نہیں شریعت کا پرہیز ہے. اب وہ کچھ بھی سمجھتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا پرہیز ہے، میں نہیں لگا تھا. خیر انہوں نے بنا لی دعا ہوا کرے آ گئے. تو بعد مرتبہ ایسا پھنس جاتے ہیں تو مسئلہ پڑ جاتا ہے. حکمت کے ساتھ ہر جگہ، کہیں جنازے میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس وقت تو ہم نہیں ٹوک سکتے، ٹوکنا بھی نہیں چاہیے. حکمت کے ساتھ کوئی بات کہہ دینی چاہیے، وقت کے اوپر کہہ دینی چاہیے. اب ہم یہاں کہہ سکتے، اس وجہ سے کہہ سکتے بھائی جمعہ کا وقت ہے، آپ لوگ دین کی بات سننے کے لیے آئے، اصلاح کرنا کام ہے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. غرض یہ کہ اس علاقے میں اور ایک علاقہ اور ہے جس کا نام ہے بیلوی شارم. وہاں ہمارے اکابر دیوبند اعتکاف بیٹھتے ہیں، 2000 آدمی ہوتے ہیں اعتکاف میں. ایک سیٹ پورے کھانے کا خرچہ برداشت کرتے ہیں. دیوبند کے اساتذہ، نظام الدین کے بعض اکابر، مظاہر کے بعض اکابر اور بڑے بڑے علماء وہاں پر آتے ہیں. پورے ہندوستان سے نہیں، دنیا سے آتے ہیں. تو وہاں کے سیٹ صاحب کی بچی کا نکاح تھا. ہندوستان کے چمڑے کے سب سے بڑے کاروباری ہیں، وہ ارب پتی آدمی ہیں، ان کی بچی کا نکاح تھا. حضرت مفتی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، ہمارے استاد محترم، وہ اعتکاف میں تھے. انہوں نے درخواست کی کہ حضرت نکاح پڑھا دیجئے بچی کا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ شرائط ہیں. کیا شرائط ہے؟
شرائط یہ ہے کہ لڑکی کا اگر کھانا ہے تو ہم نکاح نہیں پڑھاتے، اگر جہیز ہے تو ہم نکاح نہیں پڑھاتے، لین دین ہے تو نکاح نہیں پڑھاتے، فوٹو ہے تو نکاح نہیں پڑھاتے، ویڈیو ہے تو نکاح نہیں پڑھاتے، اور ولیمے کا کھانا ہم جتنا بتائیں اتنا رکھنا، اس سے زیادہ رکھے تو ہم نکاح نہیں پڑھاتے۔ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی تھے وہ مفتی اعظم، انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنی شرائط ہیں وہ سب منظور، لیکن میری بچی کا نکاح پڑھائیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ ایک نکاح ایسا ہوا پورے گاؤں سے ہر خرافات ختم ہو گئے۔ مسجد میں نکاح ہوتا ہے، انہوں نے طے کیا کہ ولیمے کا کھانا 35 کلو سے زائد نہیں پکانا، بس جتنے لوگ کھا لیں 35 کلو کی حد ہے۔ مفتی صاحب نے طے کیا 35 کلو چاول پکائیے، کھلا دیجیے جس کو بھی کھلانا ہے، خاص خاص لوگوں کھلا دیا، ختم کی شکایت بھی اپنی بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کا کھائے نا، کھائے تو اچھا کرے، کھائے تو کیا، کھائے تو کھلانا ضروری ہے گا بھائی، آپ یہ نیت سے کھائے گئی ہوں اور انہوں کھلائے کیوں؟ یہ کوئی دکان ہے، یہ کوئی کاروبار ہے کیا؟ دعوت محبت میں ہوتی، خلوص میں ہوتی ہے، انہوں کھلائے تو ہم بھی کھلانا کوئی ضروری ہے کیا؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ایسے ہی خدشہ تھا تو پہلے سے دعوتوں کو جانا چھوڑ دینا تھا کہ میں کس کو نہیں کھلاؤں گا، میں کہاں سے کھلاؤں، قرض کر کے سود پہ لے کے کہاں سے کھلاؤں میں؟ ان کے پاس تھا انہوں کھلایا، آپ کے پاس نہیں ہے آپ کہاں سے کھلائیں گے؟ لوگوں کو شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو غرض یہ کہ ایسی الحمدللہ وہ نکاح نوجوان کا ہوا، بڑی خوشی ہوئی اس نوجوان کو دیکھ کر بھی، لڑکی والے لڑکے والوں کو دیکھ کر بھی، کہ انہوں نے مطلب یہ کہ سنت کے مطابق نکاح کیا اور ظہر کے بعد رخصتی ہو گئی اور مغرب کے بعد ولیمہ ہو گیا۔ ولیمہ کیسا ہوا وہ تو میں گیا نہیں، مجھے معلوم نہیں، نکاح میں شریک تھا صرف میں۔ تو غرض یہ کہ امت کے نوجوانوں کو اس بات کی مطلب یہ کہ ہماری گزارش ہے کہ یہ جو بے حیائی، خرافات اور پوری دنیا کے اندر ایک ننگا پن، لڑکے لڑکیوں کا اختلاف، یہ ساری چیزوں کا حل کوئی تقریر سے نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجیے۔ تقریر اس کا حل نہیں ہے، نہ کوئی مقالہ لکھنا اس کا حل ہے، کہ کانفرنس بلا لی جائے ایک مقالہ لکھ دیا، اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل تو یہ ہے کہ عملی طور پر کچھ اقدام کرنا چاہیے، اس کا حل یہ ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک فطری تقاضا رکھا ہے، جذبات رکھے ہیں۔ اللہ پاک کے اندر ہر ایک کے اندر ایک شہوت رکھی ہے، وہ ایک فطری تقاضا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کی زندگی کے تقاضوں میں سب سے زیادہ مضبوط تقاضا ہے اور سب سے زیادہ بڑا ہوا تقاضا ہے، اس کو آدمی نہیں روک سکتا، اس کو آدمی نہیں روک سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ نے خود کئی صحابہ کرام کو بلا کر نکاح کی ترغیب دی کہ تم نکاح کرو، نکاح کرو۔ حتیٰ کہ مشکات کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جہاد میں گئے ہوئے تھے، واپسی میں جلدی کر رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے؟ کہنا ہے اللہ کے رسول میری نئی نئی شادی ہوئی اور میں آپ مطلب یہ کہ اب جہاد میں آ گیا، اب مجھے واپسی میں جلدی جانا ہے اپنی اہلیہ کے پاس۔ اچھا دیکھو حضرت جابر نے شادی کی، مدینے میں شادی کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دی انہوں نے، اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دی اپنی شادی ہونے کی۔ کوئی معاشرہ اتنا سادہ ہو سکتا ہے کیا؟ سوچیے آپ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر نہیں، لیکن یہ کہ نکاح کا ایک آسان اتنا عمل تھا کیونکہ بشری تقاضا ہے، انسانی ضرورت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اطلاع نہیں دی۔ کئی نکاح ایسے ہوئے اللہ کے نبی کو کوئی اطلاع نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جابر تم نے شادی کر لی؟ کہنے لگے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کنواری لڑکی سے کی یا شادی شدہ مطلقہ وغیرہ سے کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، شادی شدہ عورت کی طلاق ہوگی اس سے میں نے نکاح کیا، بیوہ ہوگی یا مطلقہ ہوگی، ان شادی شدہ سے نکاح کیا۔
آپ نے فرمایا جابر تم نوجوان آدمی ہو، نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تھا تمہیں، آپ نے ترغیب دی۔ وہ تم سے لذت حاصل کرتی، وہ تم اس سے لذت حاصل کرتے، یہ الفاظ ہے، تم نوجوان لڑکی سے شادی کرتے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول بات اصل یہ کہ میری اور بہنیں ہیں، اگر میں کنواری لڑکی کو لا لیتا اس کی بھی تربیت کرنا پڑتا، بہنوں کی تربیت مشکل ہے، تو میں نے ایک تجربہ کار عورت لے کر اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ میرے بہنوں کی تربیت ہو جائے۔ یہ سیدھی بات کی، اللہ کے نے بولا ٹھیک پھر تو تم نے ٹھیک کیا، آپ نے فرمایا اچھا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ تو اور یہ کہ اتنا سادہ نکاح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف تشریف لے کر آئے، آپ نے دیکھا کہ مدینے میں جو خوشبو لگائی جاتی ہے ان کے کپڑے پہ لگی ہوئی ہے، جو دلہن کو لگائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عبدالرحمن کیا نکاح ہو گیا؟ ہاں اللہ کے رسول نکاح ہو گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ لک بارک اللہ علیک بینہما خیر، اللہ تم دونوں میں خیر عطا فرما دے۔ وہ دعا دیا، کوئی شکوہ شکایت، عبدالرحمن تم اتنے بڑے مالدار ہے، مدینے کے سب سے بڑے کروڑ پتی، ہمارے کو نہیں بلایا تم، ایسا دعا۔ اب اس کو بھی نہیں بلایا تو منہ کھل جاتا، کیا ہے اتنا آسان؟ نہ کسی مول صاحب کو بلانے کی ضرورت، نہ کسی آدمی کو بلانے کی ضرورت، اتنا آسان نکاح ہے، مسجد میں اعلان ہوا نکاح ہو گیا۔ تو یہ زنا سے رکنے کی دوا، بے حیائی سے رکنے کی دوا شریعت میں کوئی تقریر نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے بات، کوئی اخبار میں مضمون لکھ دینا نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکل مطلب ہے کہ عملی طور پر نوجوانوں کو امت کے لڑکیوں کے اوپر رحم کھا کر عملی طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو ایک خط سناؤں، میں نے خط پڑھا، اس میں وہ اربغان ایک پرچہ آتا ہے جو مولانا کلیم صدیقی صاحب کے مدرسے سے نکلتا ہے، اس میں خط آیا بہار سے ایک لڑکی کا، انہوں نے لکھا کہ ہماری مطلب یہ کہ کچھ بہنیں ہیں، میں بھی ہوں، اور یہ ایسے ہم گھر کے مسائل ہیں، حالات ایسے ہیں، شادی ہونا مشکل ہے، مسائل میں مسائل ہیں، کیا مجھے خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ اندازہ لگائے، ایک لڑکی ایک مدرسے کو خط لکھ رہی ہے معتمین صاحب کو کہ کیا مجھے خودکشی کرنے کی اجازت ہے کیا؟ شادی کے مسائل حل نہیں۔ دیکھو جو لوگ مالدار ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کو کس بات کا احساس نہیں ہے۔ اس طبقے سے پوچھئے جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، ایک بنڈی چلانے والا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک مزدور، ایک جھوپڑی میں رہنے والا، کہاں سے نکاح کرے گا ان مطالبات سے؟ اگر یہ مطالبات امت کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے آئیں گے، کہاں سے نکاح کرے گا؟ میں پرسوں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک رکشے والا آیا، کہنے لگا مول صاحب میری بچی کی شادی ہے، کچھ تعاون کیسی ہے، کسی سے بولو آپ۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، کیا چاہیے؟ تو کہنے لگے، پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا تیاری ہوگی اور کیا چاہیے؟ کہنے لگے تیاری ہوگی 3 تولے سونے کی تیاری ہوگی۔ ماشاء اللہ، میں نے کہا 1 لاکھ کا تو سونے ہوگا ہی، تیاری ہوگی۔ میں نے کہا شادی خانہ؟ کہنے لگے بک کر لیا شادی خانہ، پریزیڈنٹ پلازا بک کر لیا۔ ماشاء اللہ۔ میں نے کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ 400 آدمیوں کی دعوت، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا سب تیاری ہوگی، غور کر لو جا کے، یہ کوئی غریبوں کی شادی ہے؟ یہ کوئی غریبوں کی شادی ہے؟ مجبور ہے بیچارہ، مطالبات ہے ادھر سے، اتنا سونا ہونا، اتنے کپڑے ہونا، اتنا مطلب یہ کہ وہ ہونا، فلاں شادی کا ہونا۔ ارے کس کے باپ کی کمائی ہے؟ کس کے اوپر زورا ہے؟ اس کے حالات بیچارے کے کیا ہے؟ سود پہ لے رہا ہے، قرض اٹھا رہا ہے، زمین بیچ رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس کلی، ان کے خاندان کی ایک بچی کی شادی ہے، ایک بھائی نے 50,000 دیے جوڑے کی رقم، ایک بھائی نے گاڑی دلاؤ بولے، ہو منگنے والے ہو فقیراں، وہ مطلب یہ کہ گاڑی دلاؤ بولے تو گاڑی دلانے کے لیے ایک بھائی تیار ہوئے۔ وہ ظاہر بات ہے بولا کیا فقیروں سے شادی کر رہے تم لوگ، یہ بھکاریوں سے، اتنا مطلب یہ کہ اتنا بھکاری پن، اتنا فقیرانہ زندگی بن گئی ہے۔ ارے بچی والوں سے مانگنا کوئی عزت کی بات ہے، کوئی شرافت کی بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کی معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ مطلب یہ کہ کس سے مانگ رہے ہو، کس سے مطالبہ کر رہے ہو؟ گاڑی ہونا، ایک صاحب آئے ہمارے پاس
مول صاحب کوئی رشتہ ہے کیا؟ بولا بھائی یہ چکروں میں ہم پڑتے نہیں، جوتے کھانے کے دھندے یہ نہیں معلوم کیا وہ کام کرنا نہیں، پوچھ لو جو لوگ کرتے ہیں کرتے ہیں۔ پھر بھی میں نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا کیا قصہ ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے۔ میں نے کہا کیا مطالبات ہیں، کیسی لڑکی چاہیے؟ بس خوبصورت لڑکی چاہیے۔ کہاں سے لانا خوبصورت لڑکیاں؟ سب بول رہے خوبصورت خوبصورت، آسمان سے ٹپکیں گے، کہاں سے لیں گے آپ؟ خوبصورت ہونا، اچھا صاحب، اور کیا؟ اعلیٰ تعلیم ہونا، واہ واہ ماشاء اللہ، اور کیا چاہیے؟ بس 4 ویلر چاہیے، 2 ویلر نہیں چاہیے۔ ارے باپ کی کمائی ہے، کس کے مطلب ہے 4 ویلر کیوں؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو 4 ویلر پہ آ گیا۔ عجیب و غریب، ایسا منگ رہا ہے، ایسا فقیر ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو فقیر ہی بنا رہے، لوگوں کو خوب خوب مانگ رہے ہیں، خوب فقیر بن رہے ہیں۔ ارے اللہ سے مانگو، قوت بازو میں طاقت ہے، مردانہ پن تو یہ ہے اپنی بیوی کو ہر چیز بھیجاؤ اور اس کے بعد میں ان سے کہو کوئی چیز نہیں چاہیے، جس جوڑے میں لڑکی ہے اس جوڑے سے ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کا بستر، اس کا پلنگ، اس کا کھانے پینے کا سامان مدینے کے معاشرے میں دولہا کرتا تھا، دلہن والے نہیں کرتے تھے، دلہن والے نہیں کرتے تھے۔ بھائی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا تو دے لے۔ ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ مول صاحب میری شادی ہے، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا ضرور پوچھیے، کچھ لے سکتے کیا؟ کیا لینا چاہ رہے بھائی؟ کچھ لے سکتے کیا؟ کیا لینا چاہ رہے آپ؟ نہیں فلاں آئٹم لینا چاہ رہا ہوں۔ ارے میں بولا کئی کو بھکاری بن رہے، کچھ نہ لو، کچھ مان لو، دے سکتے تو دو مگر لو نہ۔ بھائی دینا اگر کوئی زبردستی، بعض مرتبہ شک و شبے بھی ہو رہے انہیں کیسا آئے گی دولہا، تو میں بولا دے رہا بھی اگر کوئی، بولو بچی کو دے لو بھائی، ہمارا کوئی کو دیتے تم، ہمارا کوئی نہیں چاہیے۔ اور میں بولا بچی کو جب دیے تو پھر تم اپنا جو ہے اس کے اندر دادا گیری نہیں کرنا، یہ میری اجازت سے نہیں کرتے، ایسا نہیں، وہ بچی کا ہے وہ۔ بھائی بچی کو ابا جانوں کی امی جان دے لیے، بچی کا ہے وہ، تمہاری کہیں دادا گیری؟ عجیب و غریب ماحول، عجیب و غریب معاشرہ ہے۔ تو لوگ سود میں مبتلا ہے، لوگ زمین بیچ رہے ہیں، لوگ قرض۔ میں دیکھا سعودی میں جدہ میں ایک صاحب کے گھر گیا، نوجوانوں کو دیکھا، اتنا رحم آیا، اتنا رحم آیا، 14 گھنٹے کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، 14 گھنٹے ہل نہیں سکتے، کوئی ٹیبل نہیں ہے بیٹھنے کا، 14 گھنٹے ایسی گاڑی کمائی، حلال کی پیور اصلی کمائی ماں باپ کو بھیج رہے، اور پورے عورتیں مرد سب مل کے ایسے خرافات پہ پیسے کو خرچ کر رہے ہیں کہ الامان الحفیظ، اتنی گاڑی کمائی، اتنی حلال کی کمائی، اتنی محنت کی کمائی ان عورتوں کو احساس ہے، نہ ابا جان کو احساس ہے، نہ اگر کہ کسی آدمی کو احساس ہے، وہ بیچارہ کما کے بھیج رہا ہے بھائی، اور یہاں اڑا کے مطلب یہ کہ تھکرے نہیں، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اس وجہ سے دیکھو شادی بالکل آسان کرو، بالکل آسان کرو، اور اس کے لیے نہ صاف بول رہا ہوں میں ممبر پہ، نہ اماں کی سنو نہ بابا کی سنو، انہوں ناراض ہو گئے تو ناراض ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ان کو مطلب یہ کہ راضی کرنے کا حکم شریعت میں نہیں۔ اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں، ناراض ہونے میں کوئی بات نہیں ہے، اماں بابا نارے ہو رہے صرف اس وجہ سے کہ صاحب نہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، میں ایسا نہیں کرتا، ساتھ کی چکر۔ تو کتنے لوگ مطلب یہ ہے کہ اپنے خودکشی کر رہے ہیں، کتنے لوگ مطلب یہ کہ عزت کا سودا کر رہے ہیں، کتنی ایک مطلب یہ کہ ابھی ہمارے ایک دوست حیدرآباد کے سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک لڑکی میرے بازو بیٹھ کے کام کرتی تھی، تھوڑے دن کے بعد میں دیکھا کہ بٹو لگا لی۔ انہوں نے بولے اماں سسٹر آپ میرے ساتھ برسوں سے کام کر رہے ہیں، آج آپ کی ساڑی اور بٹو لگا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں بھائی جان، میری 4 بہنیں ہیں، ایک بہن کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، میرا 4تھا نمبر ہے، میرا کب نمبر آنا، بازو والا جو ہے غیر مسلم ہے، میرے اس سے عشق ہو گیا، میں اس سے مندر میں جا کے نکاح کر، کیوں؟ میرا باپ مرتد ہو رہے ہیں ہمارے مانگ کی وجہ سے، ہمارے جہیز کی وجہ سے، مطالبے کی وجہ سے، کھانے کے مطالبے کی وجہ سے، گاڑیوں کے مطالبے کی وجہ سے، جوڑے کی رقم کے مطالبے کی وجہ سے، اور لڑکیاں یہ سوچ رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو فطری تقاضا اللہ نے رکھا ہے وہ فطری تقاضا حلال طریقے سے آدمی مطلب یہ کہ اس کو حلال طریقے سے اختیار کرے، شریعت نے کہا ہے جب اس تقاضے کو دباؤ گے یا تو بیماری پیدا ہوگی یا تو زنا پیدا ہوگا، دو میں سے کوئی ایک چیز پیدا ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے تو مطلب یہ نکاح کی اس عمل کو آسان قرار دیا تھا، کیوں؟
اس لیے یا تو ہسٹیریا کا مرض پیدا ہو جائے گا عورتوں کے اندر، اور مردوں کے اندر الگ مرض پیدا ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شدید تقاضا اس کو مطلب یہ کہ شادی کا ہے تو علماء سے پوچھ لیجئے، فقہ والوں سے پوچھ لیجئے، مفتیان سے پوچھ لیجئے، اس کا نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اگر خالی اس کو اندیشہ ہے زنا میں پڑنے کا تو واجب ہو جاتا ہے. اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں زنا میں پڑ جاؤں گا اگر نکاح نہیں کروں گا تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر مطلب یہ کہ ایسا شدید تقاضا نہیں ہے تو سنت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس وجہ سے یہ جو فطری تقاضا اللہ نے رکھا ہے اس کو مطلب ہے کہ کوئی آدمی دبا نہیں سکتا. اس وجہ سے شریعت نے اس کا حلال طریقہ بتایا ہے. شریعت نے اس کا حلال طریقہ بتایا اور حلال طریقہ یہ بتایا اس سے پہلے کہ تم زنا میں مبتلا ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ نکاح کا کرنا ہر لڑکے کے لیے ہر لڑکی کے لیے آسان ہو جائے. معاشرہ اتنا بدل گیا کہ معاشرے کے لوگ زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو پسند کر رہے ہیں، اور نکاح کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب نکاح کہاں سے کرنا. مسائل آ رہے ہیں. اس وجہ سے جتنے اخباروں میں قصے آ رہے ہیں اور جتنے سننے میں قصے آ رہے ہیں گاؤں کے، اور جتنے مسائل ہمارے پاس آ رہے ہیں، علمان الحفیظ صرف یہی ہے کہ صاحب اس کا مطالبہ الگ ہے، اس کا مطالبہ الگ ہے. شادی کے بعد بھی اتنا مانگ رہا ہے وہ بیچارہ دولہا، اتنا مانگ رہا ہے کہ عید کے اوپر نیا جوڑا ہونا. ارے کہاں سے لانا بھائی؟ دے دیے نا جو کچھ دینا تھا دے دیے، اب نیا جوڑا عید پہ ہونا. گھر میں آئے تو بہترین قسم کا مرغا ہونا. ارے کہاں سے لاتا رہے بیچارہ، جو کھلائے کھا لے. نہیں، تھوڑی تھوڑی بات سے ایسا ناراض ہو جا رہا جیسا کہ انہیں خدا بن گیا. ہمیں سوچنے کی بات ہے. جتنے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اسی قسم کے آ رہے ہیں کہ صاحب طلاق تک کی نوبت آ رہی اسی بنیاد کے اوپر. لڑکی گھر میں گئی تھی، یہ منگایا وہ نہیں لایا، یہ منگایا وہ نہیں لایا، وہ نہیں لایا. ایک صاحب تو ایک پرچہ لکھ کے بھیجے ہمارے پاس شریف پنچایت میں، ہمارے پاس منتظم صاحب لے کر آئے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے گھر میں آ رہا کہ ایک فائٹ مار رہا دانت ٹوٹ گیا، پھر آیا ایک فائٹ مارا تو آنکھ ٹوٹ گئی، پھر ایک فائٹ مارا تو انگلی ٹوٹ گئی. میں بولا انہیں کیا تھا دیا وہ مطلب کہ دادا ہے انہیں، قلعے کا رشتہ دار ہے انہیں، محمد علی قلعے کا رشتہ دار ہے. آ رہا کہ فائٹ مار رہا، آ رہا کہ فائٹ مار رہا، کئی کو مار رہا ہے. بھائی کیا بات ہے آپ اس کے پیچھے ڈیپ میں جائیے تو یہی ہے کہ صاحب مطالبے ہے اور کچھ بھی نہیں، مطالبے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے اس معاشرے کی لڑکیوں کے اوپر سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی ہندو کر رہا ہے اس ملک کا تو بات سمجھ میں آتی کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو ایمان ہے. ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کے اوپر آخرت کے اوپر ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہی حال ہے. اس وجہ سے میرے نوجوانوں یہ مسائل عملی طور پر جب تک اتریں گے نہیں کہ ہماری بچیوں کے نکاح، ہمارے بچوں کے نکاح آسان سے آسان ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب یہ کہ اس میں قصور لڑکے والوں کا ہے، نہیں، اس میں قصور لڑکی والوں کا ہے. ان کا بھی مطلب یہ کوئی لڑکی والا اس معیار کے لڑکے کو دیکھ رہا ہے، اس معیار کے لڑکے کو دیکھ رہا ہے، چاہے لڑکی کی عمر کتنی ہو جائے لیکن اس کا معیار اتنا اونچا ہے وہ لڑکا جب تک نہیں ملے گا لہذا اس کا نکاح نہیں ہوگا. کیا اسلام میں ایسا کوئی ہے کیا کہ اتنے اونچے معیار کو دیکھا جائے جس معیار کی وجہ سے اس عورت کی، اس لڑکی کی عمر نکل جائے؟ ایک لڑکی کی عمر ایسی معیار کو دیکھتے دیکھتے اس وقت 45 سال کی ہو گئی، 45 سال کی ہو گئی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کہنے لگے نہیں معیار کا لڑکا نہیں مل رہا اس وجہ سے ہم لوگ نہیں دے رہے. کتنی غلط بات ہے، کون سا معیار ہے اگر ایسا؟ تو اس وجہ سے میرے بھائی نکاح کا آسان بنانے کی یہ جب تک متحدہ طور پر عملی طور پر نوجوان اس کے لیے عملی طور پر کیا کرنا، عملی طور پہ یہی کرنا کہ اپنے نکاح کی تیاری کرو اور اس کو آسان کرو اور مطالبے کو اور جہیز کو اور ساری چیزوں کو نظر انداز کر دو. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایک بات کٹ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جن کا نام تھا سعد. یعنی ان کی زندگیوں کو پڑھو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے کی اس وجہ کہتے ہیں ان کے پاس مقصد زندگی دین کی محنت تھی، مقصد زندگی ان کی آخرت تھی، مقصد زندگی یہ ضمنت تھی. ساری چیزیں شادی بیاہ کھانا پینا یہ سب ضمنت. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا شادی تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کالا کلوٹا مجھے کون دے گا؟ مجھے تو کہتے ہیں سعد الاسود، کالا کلوٹا ہوں مجھے کون دے گا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں تمہاری شادی ہو جائے گی، فلاں گھر پہ جاؤ اور جا کے ان سے کہو، ان کا نام عامر تھا، ان سے جا کے کہو کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اور انہوں نے کٹکا دستک دی، باہر نکلے، کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے بھیجا آپ کی بیٹی کے پیغام کے لیے، مجھ سے نکاح کے لیے. ان کو غصہ آ گیا، ان کے تیور بدل گئے. بچی اندر موجود تھی، انہوں نے کہا ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کہیں اس کو مت دیکھیے کالے کلوٹے کو، بھیجنے والے کو دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. یہ پیغام کس کا ہے؟ یہ لڑکے کا نہیں ہے، بھیجنے والے کو دیکھیے. آپ جلدی سے بھاگیے، اگر وہاں پر وہی اگر آ گئی تو خیر نہیں ہوگی. پیچھے پیچھے بھاگے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہاں تک تو مسئلہ جب تک تو مقدمہ دائر ہو چکا تھا کہ انہوں نے منع کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اللہ کے رسول معافی چاہتا ہوں، آپ جیسا فیصلہ کریں گے ویسی ہوگا. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے نکاح چاہتے ہیں. نکاح بالکل کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت سعد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا. نہ کوئی لینا ہے، نہ کوئی دینا ہے، نہ مطالبہ ہے، نہ مانگ ہے، نہ رشتہ دار جمع ہے، نہ کوئی نہیں ہے. آپ نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو نہ مہر ہے نہ میرے پاس کوئی خرچہ ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر عمر اور عثمان ان کے پاس جاؤ، 200 درہم دے دیں گے. انہوں نے دے دی. اس سے زیادہ 700-800 درہم جمع ہو گئے ان کے پاس، 1000 سے کم. وہ لے کر آئے، کہ 400 تو دے دو اپنی بیوی کو، مہر ادا ہو جائے گا، باقی اپنا پلنگ بستر گھر کی ضروریات چولہا، مطلب یہ کہ بیوی کو لاؤ گے تو کھانا تو تمہیں کھلانا ہے نا بھائی، کھانا کھلانا لڑکے کے ذمے ہے، گھر کا دینا لڑکے کے ذمے ہے، کپڑا لڑکے کے ذمے ہے. وہ تو لڑکی آ رہی ہے تمہارے پاس، وہ تو باپ کی مطلب یہ کہ وہ لفظ جگر ہے، وہ نعمت ہے تمہارے پاس آ رہی ہے، یہ ذمہ داری تو تمہاری ہے. نکاح ہونے کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں لڑکے کی ہیں، ان کی تو نہیں ہے، یا تو تم انتظام کرو. وہ گئے اور آتا ہے حدیث میں، وہ گئے، جانے کے بعد بازار سے کتنی آرزو ہوگی، کتنی تمنا ہوگی، کتنے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہوں گی. ایک نوجوان کی شادی کے موقع پہ کیا کیفیت ہوتی ہے، جو نوجوان دولہے ہیں ان کو اندازہ لگ سکتا ہے اس بات کا. تو ظاہر بات ہے کہ وہ گئے اور بازار میں انہوں نے یہ خریدنا وہ خریدنا پلان بنایا. اتنے میں آواز آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے کے لیے اعلان ہوا ہے، جانے کے لیے. وہ ساری چیزیں بھول گئے، اپنی نکاح کو، اپنی دلہن کو، اپنی ساری چیزوں کو، اور ادھر ان کا رخ بن گیا. اور وہیں سے مطلب یہ اپنا ڈٹا باندھا کہ اللہ کے نبی پہچان نہ لیں اور مجھے واپس نہ کر دیں کہ دولہا ہے سمجھ کر. کہنے لگے نہیں، میرا ذوق شوق تو یہ ہے کہ مجھے جانا ہے اللہ کے راستے میں. اور انہوں نے اپنے جا کر سیدھا گئے اور میدان جہاد میں جا کر ایسا دیوانہ وار انہوں نے مقابلہ کیا. کیا ہوا؟ شہید ہو گئے. ایسا دیوانہ وار مقابلہ کیا کہ شہید ہو گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کی سر کو اپنی ران پر رکھا اور ران پر رکھ کر اللہ کے نبی کے آنسو ٹپکے اور ان کے چہرے پر، حضرت سعد کے چہرے پر آنسو گرنے لگے. حضرت سعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تدفین میں شرکت فرمائی اور خود بنفس نفیس تدفین فرمائی. اور یہ فرمایا کہ ایسے موقع کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگے. آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یوں منہ پھیر لیا. تدفین ہو گئی، سارا مسئلہ حل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آج آپ سے عجیب و غریب کیفیت آپ کی دیکھی. آپ تو پہلے آپ کی صورت ایسی ہوگی جیسے رو رہے ہوں، آنسو ٹپک رہے ہوں، پھر اس کے بعد آپ ہنسنے لگے، پھر اس کے بعد آپ نے منہ پھیر لیا. آخر کیا وجہ تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات اصل یہ ہے کہ میں جس وقت ان صحابی کو اتار رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور ان کی قربانی کے اوپر مجھے رونا آ گیا کہ یہ اللہ کا بندہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے گیا تھا لیکن ادھر اعلان ہو گیا جہاد کا تو اس کو بھول کر اس راستے پہ آ گیا. اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی. اس میں مجھے اس کی قربانی کے اوپر رونا آیا. لیکن جیسے میں نے دیکھا یہ قبر میں لیٹا ہوا ہے تو میں نے اس کی جنت کو دیکھا، میں نے اس کی جنت کو دیکھا اور دیکھتا کیا ہوں کہ حوریں تیزی سے دوڑ رہی ہیں، حوریں تیزی سے دوڑ رہی ہیں اس جنتی دولہا سے ملاقات کے لیے جو اللہ نے اس کی بیویاں بنائی ہیں، تیزی سے دوڑ کے آ رہی ہیں. میں نے دیکھا تو مجھے مسکراہٹ آ گئی اس کی جنت کی بیویوں کو دیکھ کر اور کہنے لگے میں نے جو منہ پھیر لیا
اس وجہ سے پھیر لیا کہ وہ حوریں جو بھاگ کے آ رہی تھی تو ان کی پنڈلی کھل گئی، تو میری غیرت گوارا نہیں کی کہ ان حوروں کے اوپر میری نظر پڑ جائے، تو میں نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھنے کے بجائے میں اپنے رخ کو پھیر لیا تاکہ اس طرف میری نگاہ نہ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مطلب یہ کہ ایسے صحابہ کرام کہ ایسی تربیت فرمائی تھی، ان کا مقصد زندگی کچھ اور تھا۔ میرے نوجوانوں، مقصد زندگی کو بدلو، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، مانگنا، مطالبے کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، سود کے اوپر، رشوت کے اوپر، زمین بیچ کر، قرض لے کر، کہاں تک مطلب یہ کہ امت کے وہ غریب برداشت کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ اگر مطلب یہ اس وجہ سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں مسکین ہوں، مسکینوں میں رہنا چاہتا ہوں، مسکینوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں، کبھی اپنے ان حالات کو چھوڑ کر، اس شہر کی فضا کو چھوڑ کر کبھی اطراف میں، اسی شہر کے اطراف میں چلے جاؤ، ان گھرانوں کے اندر دیکھو جن کے گھروں کے اندر کبھی ایک ٹائم کھانا پکتا ہے تو کبھی دوسرے دن تک کھانا نہیں ہوتا ہے۔ 8 دن آپ ایسی لڑکیوں کو میں دکھا سکتا ہوں آپ کو جن کے بال سوکھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تیل میسر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیل کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس بتائیے کہ تیل کے پیسے نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں۔ ایسے غریب گھرانے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے پاس مطلب یہ کہ 15 دن ہو جاتے ہیں لیکن گوشت میسر نہیں ہوتا ہے، کھانے کے اندر وہ اپنے مطلب یہ کہ دال چٹنی کھا لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جب سوال کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا آپ اپنے پیٹ کو اتنا کیوں کاٹتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم مطلب یہ کہ دن بھر مزدوری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، جو پیسہ ہمارے پاس بچنا چاہیے وہ ہم کھانے سے بچا کر اپنی بچیوں کے رکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کل کے ایک دن ایسا آنے والا ہے ہماری بچی جوان ہونے والی ہے، جب جوان ہو جائے گی ایک شخص آ کے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوگا اور یہ کہے گا کہ اتنے جوڑے کی رقم ہونا اور اتنے پیسے ہونا اور اتنا سونا ہونا اور اتنے کپڑے ہونا، ہم اپنا پیٹ کاٹ کر چٹنی اور روٹی کھا کر اور دال اور چاول کھا کر اپنے سارے کنبے کو پال رہے ہیں، کل کے دن پیسے جمع کر رہے ہیں تاکہ آنے والے اس بھکاری کو، اس فقیر کو اپنے پیٹ کا کاٹا ہوا جو سامان ہے وہ اس کو دینے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ ذرا غریبوں کے محلے میں جاؤ، غریبوں کے پاس جاؤ اور جا کے ان کے حال کو دریافت کرو، کیسے کیسے ان کے حالات گزر رہے ہیں، ان کی کیسی کیسی زندگی ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں، دعوتیں ہماری ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے اسباب مہیا ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چیز مہیا نہیں ہے، ایک ایک چیز کے لیے تڑپتے ہیں۔ ظاہر بات ہے نوجوانوں، ان لڑکیوں کی آہیں اگر ہم تک نہیں پہنچیں گی تو کس تک پہنچیں گی؟ وہ دیکھتی ہیں کہ کتنے لڑکے ایسے ہیں جو مطلب کہ جن کی شادی ہو رہی ہیں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی ہو رہی ہیں، باجا بھی بج رہا ہے اور ویڈیو بھی ہے اور فوٹویں بھی ہیں اور گھوڑے پہ لوگ ناچ بھی رہے ہیں، اور وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ آہستہ سے دروازے کی کھڑکی کو کھولتی ہے اور کھولنے کے بعد ایک جم میں غفیر ہے، تلواریں گھما رہا ہے، گانے گا رہا ہے، گھوڑے پہ دولہا بیٹھا ہوا ہے، پھر اپنے اوپر دیکھتی ہے، دروازے کو بند کرتی ہے، آنکھوں سے اس کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ کاش اگر آج میرا باپ ہوتا تو آج میری بھی شادی ایسی ہوتی اور آج ہاتھ میرے بھی پیلے ہوتے، لیکن گھر میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، خاندان والوں کے اوپر بوجھ بنی بیٹھی ہوئی ہو، میری شادی کرے تو کون کرے، میرا بوجھ اٹھائے تو کون اٹھائے۔ یہ آج امت کے معاشرے کا بہت برا حال ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی اپنے حالات کو دیکھیے، ان غریبوں کو حالات کو دیکھ کر اپنے اندر سادگی پیدا کریں گے تو ان کے نکاح بھی سادہ ہونے شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ لوگ اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اچھے لوگ جدھر جاتے ہیں ادھر کے غریب لوگ بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے امت کے حال پر لڑکیوں کے اوپر رحم کھا کر اس بات کی ہماری گزارش ہے نوجوانوں سے، اپنے نکاح کو سادہ سے سادہ کرو، کوئی مطالبے، کوئی جہیز، کوئی جوڑے کی رقم دے بھی تو واپس کر دو، ایو کہو نہیں میں آپ سے صرف نکاح کے لیے آیا ہوں اور نکاح کر کے مسجد میں اپنی بچی کو لے جانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ایسا اقدام کریں گے، وقت کا سب سے بڑا ثواب، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کا سب سے بڑا مجاہد وہ نوجوان ہے جو شادی اس طریقے سے کر لے۔ اللہ پاک مدد فرمائے۔ واخر دعوانا